بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم ناظرین، اس سے پہلے ہم یہ بیان کر چکے کہ کسی بھی مسلمان کے اوپر قربانی واجب ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہونی چاہیے وہ ہم نے بیان کر لیے تھے. اجمالاً پھر بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی مسلمان پر قربانی کے وجوب کے لیے 4 شرائط ہیں. سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو یعنی پاگل نہ ہو. دوسرا شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو نابالغ نہ ہو. تیسرا شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو مسافر نہ ہو. اور چوتھا شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو. تو پہلے جو 3 شرائط ہیں ان کی تفصیل اور کچھ نہ کچھ وضاحت پیچھے گزر چکی ہے. ہاں، صاحب نصاب ہونا اس میں کچھ تھوڑی بہت تفصیل باقی تھی جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، عرض کرنی تھی. اور وہ یہ کہ نصاب کتنا ہونا چاہیے، نصاب کی مقدار کتنی ہے. تو اس کے بارے میں آپ اپنے ذہن میں ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ اگر کسی بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی جتنی ملکیت ہو یا اس کی جتنی مالیت ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ جتنی مالیت ہو. اب وہ مالیت چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاہے نقدی روپیے کی شکل میں ہو، یا پھر کسی غیر ضروری اشیاء جو آپ کے ضرورت سے زیادہ ہو ان اشیاء کی شکل میں ہو. یعنی اس کی میں آپ کے سامنے مثال یہ عرض کر دوں کہ کسی کے پاس کچھ جو ہے چاندی ہے، لیکن وہ چاندی جو ہے 52.5 تولہ نہیں ہے، یا پھر چاندی تھوڑی سی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اتنا رقم ویسے موجود ہے، پیسہ موجود ہے جو 52.5 تولے کی جتنی قیمت بنتی ہے، تو اس بندے پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اسی طرح کسی کے پاس جو ہے تھوڑی سی چاندی ہے اور کچھ سونا ہے کہ دونوں کی قیمتوں کو ملا کر کل جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، اس بندے پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے. اسی طرح کسی کے پاس صرف تھوڑی سی چاندی ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس گھر میں غیر ضروری اشیاء ہے جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو ان سب کو ملا کر، ان سب کی قیمتوں کو ملا کر اگر کل قیمت 52.5 تولہ چاندی جتنی بن جاتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے. اسی طرح کسی کے پاس سونا ہے اور سونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ تھوڑا بہت روپیہ ہے کہ دونوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی جتنی قیمت بن جاتی ہے تو اس بندے پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے. غرض یہ کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو اس پر تو قربانی واجب ہے ہی ہے، لیکن اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، اس کے علاوہ مطلب اس کے پاس چاندی کم ہو، تو اس کے علاوہ اس کے پاس 3 چیزوں کا ہونا وہ قربانی کے وجوب کا ذریعہ بنتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ تھوڑا سونا اور زیادہ اور پڑا ہوا ہو جو اس کے ساتھ ملا لیں تو 52.5 تولہ چاندی جتنی قیمت بن جائے، یا پھر چاندی ہو اس کے ساتھ کچھ نقد روپیہ پڑا ہوا ہو اس کو اس کے ساتھ ملا لے جو کہ 52.5 تولہ چاندی جتنی قیمت بن جائے، یا پھر کچھ تھوڑا سا چاندی ہو اور اس کے ساتھ جو کچھ اور غیر ضروری سامان ہے جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کو اس کے ساتھ ملا لیں تو 52.5 تولہ چاندی جتنی قیمت بن جائے. تو ان تمام صورتوں میں جو ہے اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی کے پاس یہ سب چیزیں ملا کر کل قیمتیں یہ چیزیں ملا کر پھر بھی 52.5 تولہ چاندی جتنی قیمت نہیں بنتی ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے. اسی طرح غیر ضروری اشیاء سے کیا مراد ہے؟ فقہاء نے ضرورت کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ ضرورت ہر وہ چیز ہے جس کے نہ ہونے سے مسلمان کے جان یا آبرو کو ٹھیس پہنچے. جس کے نہ ہونے سے یعنی جس کو آپ ضرورت سمجھ رہے ہیں اس کے نہ ہونے سے آپ کے آبرو کو یا آپ کی جان کو جو ہے ٹھیس پہنچے. جس طرح مثال کے طور پر کھانے پینے کی اشیاء ہے تو یہ اگر کوئی نہیں کہے گا تو ظاہر سی بات ہے جان کو خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح یہ کھانے پینے کی اشیاء جن چیزوں میں پکائی جاتی ہیں مطلب یہ جو چیزیں ان کے ساتھ متعلق ہے جس طرح کی دیگچہ ہے، چمچ ہے، پلیٹیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کی متعلقات میں سے ہے. اسی طرح دوسری چیز آبرو کو ٹھیس پہنچے، تو آبرو کو ٹھیس پہنچنے کی مثال جیسے کہ اپنے تن پر لباس کا ہونا، مکان کا ہونا، تو وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں اس طرح. بہرحال یہ ضرورت کی تعریف آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس چیز کے نہ ہونے سے مسلمان کی جان کو یا اس کی آبرو کو ٹھیس پہنچے تو یہ ضرورت کہلاتا ہے. ایسی چیزیں جو ہے وہ غیر ضروری نہیں ہوگی، مطلب ایسی چیزوں کی قیمت اس میں شمار نہیں ہوگی. ہاں ایسی چیز ہے جو انسان کے ضرورت سے زیادہ ہے، یعنی اسی تعریف پر آپ فٹ کر لیں جو اس سے علاوہ کچھ اور چیز بنتی ہے تو ان سب چیزوں کی قیمت آپ کو شامل کرنی پڑے گی مکمل اس میں،
تو وہ ساری قیمتیں ملا کر کچھ رقم، کچھ سونا چاندی اور کچھ یہ غیر ضروری سامان کی قیمتیں ملا کر اگر وہ 52.5 تولہ چاندی جتنی قیمت بن جاتی ہے تو اس صورت میں آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس سے اور یہ پتہ چلا غیر ضروری تعریف سے، یہ جو ضرورت کی میں نے تعریف آپ کو بیان کر دی، اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ آج کل میرے اور آپ کے گھر میں ٹیپ ریکارڈ پڑا ہوتا ہے، ٹی وی پڑی ہوتی ہے، اسکرین پڑی ہوتی ہے، اسی طرح ویسیآر پڑی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں غیر ضروری اشیاء میں داخل ہے، کیونکہ ان چیزوں کے نہ ہونے سے مسلمان کے نہ آبرو پر اثر پڑتا ہے اور نہ جو ہے اس کی جان پر اثر پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو تمام اعمال کی کما حق ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔